اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ آج یکم محرم الحرام 2024 ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اسی حوالے سے چند معروضات آج آپ خواتین و حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ اے پروردگار، حشام کا بیٹا عمر یا خطاب کا بیٹا عمر اسلام کو عطا کر۔ حشام کا بیٹا عمر سے مراد ابو جہل تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو جہل کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اسلام کے لیے عمر بن الحشام کو مانگا؟ سچی بات یہ ہے کہ ابو جہل کے اندر، عمر بن الحشام کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ وہ کفار کا سردار تھا، مشرکین کا سربراہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی کلمہ پڑھیں، کیونکہ جب کسی قبیلے کا یا قوم کا سردار یا سربراہ وہ کہیں رخ پھیرتا ہے تو پوری قوم اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو جہل نے کوئی خوبی نہیں، لیکن خطاب کے بیٹے عمر کے اندر بے انتہا خوبیاں تھیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو خوبیوں کے مرقع تھے۔ بے انتہا خوبیوں میں سے اگر میں دو وہ خوبیاں جو ایک لیڈر کے اندر ہوتی ہیں، قیادت کے اندر ہوتی ہیں، اور جن کا ذکر قرآن کریم میں دوسرے پارہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ قیادت اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی عطا کیا ہو اور جسم بھی عطا کیا۔ جسم سے مراد پرسنالٹی بھی ہے، جسم سے مراد رعب اور دبدبہ بھی ہے، جسم سے مراد جرأت اور بہادری بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو خصوصیات کے اندر تو ڈھلے ہوئے۔ ان کے علم کی حالت یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیہ امت ہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کو اگر 10 حصوں میں علم تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ علم کا پوری امت کو ملا ہے، اور 9 حصے اللہ نے علم کے حضرت عمر کو عطا کیا، اور اس ایک حصہ میں عبداللہ ابن مسعود بھی شامل ہے، حضرت ابن عباس بھی شامل ہیں، بڑے بڑے اہل علم شامل ہیں، کہ وہ سارا علم ایک طرف کر لیا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ایک طرف۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک تحقیق کے مطابق 27 آیات اور ایک تحقیق کے مطابق 34 آیات وہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ اللہ نے نازل فرمائی، حضرت عمر کے مشورے پہ اللہ نے نازل فرمائی، حضرت عمر کے علم اور تقوی کی بنیاد پہ اللہ نے نازل فرمائی، 27 یا 34 آیات۔ اور جہاں تک پرسنالٹی کا تعلق ہے، جہاں تک رعب اور دبدبہ کا تعلق ہے، تو آپ صرف اتنا اندازہ لگائیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز فجر کا وقت تھا،
اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی، اور فجر کی نماز کا وقت ہوا، نبی پاک علیہ السلام جب نماز پڑھانے لگے تو حضرت عمر نے مخاطب ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کرنے لگے؟ کہا عمر نماز ادا کرنے لگے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ کہا ادھر حجرے میں ہی پڑھنی ہے، اپنے گھر میں ہی پڑھنی ہے، اور کہاں پڑھنی ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ حرم میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تو جانتا ہے تیرے خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ، قریش مکہ، مشرکین مکہ، وہ ہمیں حرم میں نماز ادا نہیں کرنے دیتے۔ توجہ کیجئے گا کہ حضرت عمر کا جملہ کتنا کمال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی نماز حجروں میں اور گھروں اور کمروں میں ادا کرنی ہے تو پھر عمر کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم جو نماز پڑھیں گے ڈنکے کی چوٹ پر حرم میں پڑھیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ اذان دیں گے حرم میں دیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کی امامت کے پیچھے ہم سب نماز ادا کریں گے۔ کسی مائی کے لال میں اب یہ جرت نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں اور کوئی ہمیں نماز سے روکے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت بڑی بات کی ہے ابن مسعود نے، کہتے ہیں عمر کے آنے سے اسلام طاقتور ہو گیا، اسلام کو قوت ملی، اسلام کو جرت ملی، اسلام کھڑا ہو گیا، اسلام حجروں سے نکلا، اسلام خانقاہوں سے نکلا، اور خانقاہوں، حجروں اور بند کمروں سے نکل کے اسلام میدان کے اندر آ گیا۔ یہ حضرت عمر کا جسم تھا، یہ ان کا رعب تھا، یہ ان کا دبدبا تھا۔ یوں نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تو وہ ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا۔ ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک غزوے سے واپس آئے اور ایک لونڈیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، باندھی تھی، بچی تھی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں نے منت مانگی ہے کہ آپ کی کامیابی اور نصرت و فتح کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھ کے دف بجاؤں گا۔ حضور نے فرمایا رہنے دو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ بضد ہوئی، آپ رحمت عالم تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ زیادہ سختی نہیں کرتے تھے، بالخصوص فروئی معاملات اور مسائل۔ تو آپ نے اسے اجازت دی، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے دف بجانا شروع، یہاں تک کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا گیا کون؟ کہا یا رسول اللہ ابو بکر۔ آپ نے اجازت دی، صدیق اندر تشریف لائے، آ کے بیٹھے، وہ لڑکی دف بجاتی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی آئے، انہیں اجازت ملی، آ کے بیٹھ گئے، اس لڑکی نے دف کو بند نہ کیا۔ صحابہ کرام آتے رہے، وہ دف بجاتی رہی، حضور اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک دروازے کی دستک ایسی بھی تھی، جب میرے نبی نے پوچھا کون؟ کہا یا رسول اللہ عمر۔ وہ لڑکی ڈر گئی اور اس نے فوراً اپنے کپڑے میں اس دف کو لپیٹا اور دوڑ کے ایک اونچی جگہ جا کے بیٹھ گئی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، کہتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم پہ میری نظر پڑی تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ کے دندان نظر آ رہے تھے، تو میں ذرا ڈر گیا، گھبرا گیا کہ اللہ کے رسول خیر ہے، کیوں مسکرا رہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیکھ کے آپ ہنس کیوں رہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عمر جو رعب
اللہ نے انبیاء کو عطا کیا ہے وہی روب اللہ نے تجھے بھی عطا کیا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا اے عمر نبوت کا دروازہ تو میرے اوپر بند ہو، لا نبی بعدی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد۔ ہاں اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرے بعد اگر کسی کو اللہ نبوت عطا کرتا تو اے خطاب کے بیٹے عمر وہ تو۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح۔ کہا وہ سامنے کونے میں دیکھو وہ جو لڑکی بیٹھی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اندر آئے، وہ دف بجاتی رہی حتیٰ کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اے عمر جب تیرا نام اس نے سنا تو وہ ڈر گئی، اس نے دف بند کر دیا اور وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ یہ روب، یہ دبدبا حضرت عمر کو اللہ نے عطا کیا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا یہ نڈر اور بہادر حکمران ایسا تھا کہ جیسے آج اگر کسی اسلامی ملک کا سربراہ تھرتھلی مچا دے اور اس کا رعب پیدا ہو جائے اور امریکہ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں اور روس پہ کپ کپی طاری ہو جائے اور پوری عالمی دنیا جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے، اسی طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں کیسر و کسریٰ، ایران اور روم، ان کی سلطنتیں کانپتی تھی حضرت عمر کا نام سن۔ اور کیسا اللہ کا ولی تھا، کیسا اللہ سے تعلق تھا، کیسا رعب تھا کہ زمین پہ زلزلہ آتا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر زمین پہ مار کے کہتے ہیں اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف کرنا چھوڑ دیا ہے کہ تو ہلنا شروع ہو گئی۔ 10 سال 6 مہینے حضرت عمر حکمران رہے، اس کے بعد زلزلہ نہیں آیا، دریا کا پانی بند ہو گیا اور فاروق اعظم یہ رکا بیل کے پانی سے کہتے ہیں اے دریا جس رب کے حکم سے تو چلتا ہے اور آج تو بند ہو گیا ہے، اس رب کا خلیفۃ المسلمین عمر فاروق تجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تو اس رب کا پابند ہے تو چل۔ اس زمانے سے لے کے آج 1500 سال ہو گئے ہیں وہ پانی رکا ہے۔ ہوائیں جس کی تابع ہو جائیں اس کو عمر کہتے ہیں، پانی جس کا تابع ہو جائے اس کو عمر کہتے ہیں، زمین جس کی تابع ہو جائے اس کو عمر کہتے ہیں، انصاف جس کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کو عمر کہتے ہیں۔ جب امن دنیا کے اندر چاروں طرف چھا جائے تو سمجھ لے کہ عمر حکمران۔ اسی لیے جب شہادت ہوئی تو یہودیوں نے یہ تبصرہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اگر یہ مسلمانوں کا خلیفہ عمر صرف 10 سال اور زندہ رہ لیتا، دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہ ہوتا اور مسلمان کے خلاف سوا کوئی امت نہ ہوتی، صرف 10 سال عمر زندہ رہے۔ اسی بنیاد پہ جب گاندھی سے پوچھا گیا کہ دنیا میں امن کیسے آ سکتا ہے، وہ ہندو تھا، کافر تھا، اس کے یہ الفاظ تھے کہ اب دنیا میں امن نہیں آ سکتا، ہاں پھر کوئی بھگوان عمر کو پیدا کر دے تو شاید دنیا میں امن اور انصاف آتا۔ آج بھی فلسطین حضرت عمر کو یاد رکھتا ہے، آج بھی مسجد اقصیٰ کی ایک ایک اینٹ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس امت کا ایک حکمران ایسا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے 57 ملکوں پہ حکومت نہیں تھی، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی 57 ملکوں کی فوجیں نہیں تھی، تنہا اکیلا اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے، پیوند قمیص پہ لگے ہوئے، پرانا سا جوتا پہنا ہوا، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے ایک سیکرٹری کے ساتھ، سیکرٹری غلام نوکر ملازم اونٹ پہ بیٹھا ہے اور فاروق اعظم نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اور سامنے عیسائی پادری کھڑے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پہنچے ہوئے ہیں اور سامنے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں
اور کسی پادری نے پوچھا کہ ذرا بتائیے تو صحیح خلیفۃ المسلمین کب آئیں گے؟ تو صحابی رسول نے کہا وہ سامنے دیکھو جو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور جو اونٹ کے پر بیٹھا ہوا ہے وہ خلیفۃ المسلمین کا غلام۔ سینکڑوں پادریوں نے صرف یہ منظر دیکھا اور کلمہ پڑھا، اور انہوں نے کہا ہماری کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول اللہ کے غلام، مسلمانوں کے خلیفہ، ان کی کیفیت اسی طرح ہوگی۔ آج وہی فلسطین ان یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، آج وہی مسجد اقصی ان یہودیوں کے قبضے میں، آج غزہ کی پٹی پہ 1 سال سے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، 57 ملک منہ دیکھ رہے ہیں، ایٹمی بم بند ہوا پڑا، 57 ملک کی اسلامی فوجیں بے بس بے یار و مددگار ہوئی پڑی ہیں، عرب و عجم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی فلسطین آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک جب ایک مرتبہ پھر فاروق اعظم جیسا حکمران نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کو یاد رکھیے، یوم شہادت کو یاد رکھیے۔ میں اس موقع پہ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، مختلف مجالس میں بیٹھ کے رسول اللہ کے سسر پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، حضرت عمر کو منافق، فاسق اور فاجر کہتے ہیں، وہ یہ یاد رکھ لیں کہ جس عمر کی زبان پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، جس عمر کی خواہشوں پہ اللہ کا کلام اترتا تھا، جس عمر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے عمر میں نے خواب میں دیکھا کسی نے آدھی قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی نے پنڈلی تک قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی نے پیٹ تک قمیص پہنی ہوئی ہے، میری امت میں تو واحد ہے جس نے پوری قمیص پہنی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری امت میں اگر کسی کا کامل و اکمل ایمان ہے تو وہ عمر بن الخطاب۔ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، ارے ظالمو فاروق اعظم تو مراد رسول ہیں، میرے نبی کی خواہش، میرے نبی کی مراد تھی، آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ بس اتنا یاد رکھیں اگر عمر فاسق ہوتا، اگر عمر فاجر ہوتا، اگر عمر خدا نہ خواستہ منافق ہوتا، حجرہ رسول میں میرے نبی کے ساتھ قیامت کی صبح تک عمر کا جسم موجود نہ ہوتا۔ اللہ نے عمر کو اور میرے نبی کو قیامت تک اکٹھا کر دیا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ابو بکر اٹھیں گے، پھر میں اٹھوں گا، پھر عمر اٹھے گا۔ اللہ عمل کی توفیق۔